میں نے عرض کیا، میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے۔ وہ ہنسا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ وہ بولا، ہم جرمن دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم سے صرف ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، آپ لوگ ہٹلر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا لگا کر کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں حیران ہوں، جرمن قوم ایک وقت میں ہٹلر کے لیے تن من اور دھن قربان کر رہی تھی، اور پھر اچانک جرمن لوگ اپنے کسی بچے کا نام تک ہٹلر نہیں رکھتے۔ ہٹلر کا نام سن کر آپ سب کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں رویوں میں صرف 2 سال کا فاصلہ ہے۔ 1944 تک جرمنی کا ہر شخص ہٹلر کے حکم پر دوزخ میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن 1945 میں وہی ہٹلر پوری قوم کے لیے گالی بن گیا۔ یہ تبدیلی حیران کر دیتی ہے۔ وہ مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، میرے بھائی، ہم جرمن خود کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے دنیا میں کوئی قوم ہم سے زیادہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور بہادر نہیں۔ ہم لٹریچر میں بھی لیڈ کرتے تھے، ہم ٹیکنالوجی میں بھی پوری دنیا سے آگے تھے۔ ہماری یونیورسٹیاں آئنسٹائن، سگمنڈ فرائڈ اور نتشے جیسے لوگ پیدا کر رہی تھیں۔ دنیا میں ہائیڈلبرگ کا نام تھا۔ یہ اس وقت برانڈ تھا جب لوگ ایجوکیشن کی ای کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے دنیا کو پرنٹنگ پریس اور ڈیزل انجن دیا۔ ہم نے مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو اور اوڈی بھی دی۔ ہم 3 دن میں پورا ہوائی جہاز بنا دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں 3 سیاسی جماعتیں تھیں، اور تینوں کے اپنے کالجز تھے، اور ان کے لیڈرز اس وقت تک کونسلر نہیں بن سکتے تھے جب تک وہ ان کالجز سے ڈگری نہ لے لیتے، اور ہم خودداری میں بھی پوری دنیا سے آگے تھے۔ کوئی شخص جرمن ہو اور وہ بھیک مانگ لے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر اتنی سائنسی، عقل مند، سمجھدار اور ٹیکنیکل قوم ہٹلر کے پیچھے لگ گئی، اور ہم نے نہ صرف پوری دنیا کی مت مار دی بلکہ 8 کروڑ لوگوں کی جان بھی لے لی۔ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، ہم اگر واقعی اتنے سیانے تھے تو پھر ہم نے یہ جھک کیسے مار دی؟ ہم ہٹلر کے پیچھے کیسے لگ گئے؟ بس یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس سوال سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اسے تھپکی دی، اور ہم الگ الگ ہو گئے۔ یہ میرا ایک جرمن پروفیسر کے ساتھ ایئرپورٹ پر مکالمہ تھا۔ ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ فرینکفرٹ جا رہا تھا اور میں ہیلسنکی۔ لاؤنج میں رش تھا، لہٰذا ہم دونوں ایک میز پر بیٹھ گئے۔ بات شروع ہوئی تو میں نے اس سے وہ سوال پوچھ لیا جو پوری دنیا 75 سال سے جرمنوں سے پوچھ رہی ہے، اور مجھے پہلی مرتبہ جرمن قوم کی شرمندگی کی وجہ معلوم ہوئی۔ مجھے پتا چلا جرمن قوم اپنی حماقت پر شرمندہ ہے۔ ہم انسان جب دھوکہ کھاتے ہیں تو ہم 2 قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں۔ پہلی تکلیف نقصان سے متعلق ہوتی ہے۔ کسی نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی رقم، آپ کی جائیداد یا آپ کا کوئی اثاثہ ہڑپ کر لیا۔ آپ کو یقیناً تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف وقتی ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس نقصان کم ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری تکلیف بیوقوف بننے کی تکلیف ہے۔ یہ تکلیف دیر پا ہوتی ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم انسان کیونکہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم تجربہ کار، ذہین اور فطین بھی ہوتے ہیں۔ ہم اڑتے پرندے کے پر بھی گن لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں بیوقوف بنانا ممکن نہیں، لیکن جب ہم کسی شخص یا صورتحال کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہماری انا کو ٹھیک ٹھاک ٹھیس پہنچتی ہے، اور ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم واقعی عقل مند ہیں؟ ہم اگر ہیں تو پھر ہمیں سامنے پڑی چھپکلی نظر کیوں نہیں آئی؟ ہم نے بانس کو گنا کیوں سمجھ لیا تھا؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم زندگی بھر کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جرمن قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا نقصان بھول گئی، لیکن اس میں بے وقوفی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا نقصان بھول گئی، لیکن اس میں بے وقوفی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج اگر پوپ بھی جرمنی میں آ کر تقریر کرے تو جرمن اسے بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی تقریر بھی بائبل سے ویریفائی کرتے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔
فوج اور ISI دونوں سمجھدار اور منظم ادارے ہیں۔ ان کا سسٹم بھی مضبوط ہے۔ یہ کسی اجنبی سے ملاقات سے پہلے اس کا پورا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اس کا تعلیمی، نفسیاتی اور طبی تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کی ادارہ جاتی یادداشت بھی بڑی تگڑی ہے۔ آپ کو ماضی کی کسی شخصیت کے بارے میں کسی ادارے میں تحقیق یا رپورٹ نہیں ملے گی، لیکن فوج اور ISI کے آرکائیو میں برٹش آرمی کی تشکیل سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ تک خطے کے ہر اہم واقعے اور شخص کی مکمل رپورٹ مل جائے گی۔ آپ نے اگر 1949، 1965، 1971 اور کرگل کی جنگ کے بارے میں بھی کوئی چیز معلوم کرنی ہو، آپ اسٹاف کالج چلے جائیں، آپ کو وہاں ہر چیز مل جائے گی۔ میرٹ اور ٹریننگ میں بھی یہ ادارے پرفیکٹ ہیں۔ یہ پورے ملک سے بیسٹ نوجوان تلاش کرتے ہیں اور انہیں تراش کر ہیرا بنا دیتے ہیں۔ فوج میں کتابیں پڑھنے کی شرح بھی باقی تمام اداروں سے زیادہ ہے۔ ہمارے پروفیسر پوری زندگی اتنی کتابیں نہیں پڑھتے جتنی کتابیں ایک عام فوجی افسر میجر بننے تک پڑھ جاتا ہے، اور ہمارے اداروں کی میز پر کامیابی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 4 بڑی طاقتیں ہیں: امریکہ، روس، چین اور بھارت۔ ہماری فوج اور ISI ان چاروں کی دائی ہے۔ ہم نے امریکہ کو 65 سال سے اپنے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور یہ ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ہم سے جان نہیں چھڑا سکا۔ ہم نے سوویت یونین کو توڑ کر روس بنا دیا، اور اب اس کے ساتھ تعلقات بھی استوار کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سستا تیل اور گیس دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ چین سے پوری دنیا خائف ہے، لیکن اس سے ہماری دوستی شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے بلند ہے۔ بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ہم نے آج تک اسے بھی ہلنے نہیں دیا۔ بھارت کے 1 ارب 40 کروڑ لوگ آج بھی پاکستانی سرحدوں کی طرف خوف سے دیکھتے ہیں، اور ہم اگر اس فہرست میں گلف کی ریاستوں کو بھی شامل کر لیں تو ہماری اچیومنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم آج گئے گزرے حالات میں بھی سعودی عرب، UAE اور قطر کے شاہی خاندانوں کے محافظ ہیں۔ دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی بھی ہمارے پاس تھی، اور UN کے پیس مشن میں بھی ہم نے ہمیشہ لیڈ کیا۔ ہماری ISI دنیا کی 6 بڑی سیکرٹ ایجنسیز میں شامل ہے۔ CIA بھی مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے معاملے میں اس کی محتاج ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں آنا ہو یا پھر واپس جانا ہو، راستہ بہرحال ISI سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ مگر ان تمام تر اچیومنٹس کے باوجود جب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی طرف دیکھتی ہے تو یہ فوری طور پر خود کو جرمن محسوس کرنے لگتی ہے اور شرمندہ ہو جاتی ہے۔ آپ بلندی دیکھیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف امریکہ، روس، چین، بھارت، سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ یہ دنیا کو آنے والے حالات کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ سعودی عرب کو ایران اور ایران کو سعودی عرب کی تبدیلیوں کے بارے میں بریفنگ دیتی ہے، اور یہ امریکہ کو چین اور چین کو امریکہ کے بارے میں بتاتی ہے، اور امریکی صدر بھی ہمارے آرمی چیف سے ملتا ہے، اور چین اور روس کے صدور بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات کرتے ہیں۔ سعودی شاہ آرمی چیف کی درخواست پر پاکستان کو $3 بلین دے دیتا ہے۔ سعودی عرب مسلح امہ کی جوائنٹ آرمی بنا کر جنرل راحل شریف کو اس کا پہلا سپہ سالار بنا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ پستی ملاحظہ کیجئے، ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں سمجھ پاتی، اور اسے 2011 میں عمران خان میں قوم کا مسیحا دکھائی دینے لگتا ہے، اور یہ اسے پالنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، اور اسے وزیر اعظم بنانے اور چلانے کے لیے اپنے سارے اثاثے جھونک دیتی ہے۔ یہ لوگ ایک طرف سائبیریا میں اڑتے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، یہ کلبھوشن یادیو کو ایران سے پکڑ کر لے آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ میز پر پڑے طوفان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ عمران خان کی فطرت، جبلت، طرز سیاست اور پلٹ کر جھپٹ مارنے کی عادت کو نہیں سمجھ پاتے، اور یہ اس کے پیچھے لگ کر پورے ملک کی مت مار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے محسوس ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے نقصان کی اتنی تکلیف نہیں
जितनी तकलीफ उनको जर्मन बनने पर हो रही है, जितनी शर्मिंदगी इसको अपनी मिस जजमेंट पर है। ये लोग इस दुख से नहीं निकल पा रहे और ये रोज सोचते हैं हम लोग बहुत अक्लमंद हुआ करते थे, हम तमाम फैसले सोच समझ और ठोंक बजा कर किया करते थे, लेकिन हमने ये क्या कर दिया, हमने अपने गले में ये ढोल कैसे बांध लिया। आज इस्टेब्लिशमेंट अपने जर्मन होने पर शर्मिंदा है। मुझे यकीन है चंद माह बाद पूरी कौम शर्मिंदगी के इसी अमल से गुजर रही होगी। हम सब ये सोचकर अपने सर अपने माथे पीट रहे होंगे, यार हम लोग कितने समझदार थे, लेकिन हमने इसके बावजूद ये क्या किया, क्या हमारी मत मारी गई थी। To watch and listen to more informative videos and Urdu English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.